بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 5 بعد 100، وموضوع درسنا كيف أقضي عطلة عيد الأضحى، میں کیسے گزارتا ہوں بقرہ عید کی چھٹیاں۔ فتعالوا نتعلم هذا النص ونقرأ في النص كلمات جديدة ومفيدة. وهذا النص بما أننا نتعلم النص فنحاول أن نكتب النص أيضا فيما بعد. أولا سنقرأ ثم نشرح قليلا إن شاء الله. فتعالوا نتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أقضي عطلة عيد الأضحى؟ قبل حلول العيد بيومين أخذنا والدي إلى السوق واشترى لكل واحد في عائلتي بدلة جديدة ليلبسها في يوم العيد، واشترت أمي بعض الأطعمة لتجهز لنا ما نأكله صباح العيد. استيقظت مع أبي فجر العيد لنؤدي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم رجعنا إلى البيت وقد امتلأ قلبي بهجة وسرورا، فاغتسلت ولبست ثوبي الجديد وخرجت مع أبي وإخوتي إلى المصلى ونحن نكبر بصوت جهوري، وريثما جلسنا قليلا وإذا بالإمام يبدأ بصلاة العيد، وكانت قبل الخطبة ليست كالجمعة. وبعد أن أدينا صلاة العيد وسمعنا الخطبة وتوجهنا إلى البيت فهنأت والدي وإخوتي وأخواتي بالعيد المبارك، ثم بدأ والدي بذبح التيس بالمدية بعدما أضجعها، وكان سمينا أقرا، فقام الجزار بسلخ جلده وتقطيع لحمه، ثم قسمنا لحم الأضحية إلى 3 حصص، حصة وزعناها على الفقراء والمحتاجين، وحصة أهديناها إلى أقربائنا وجيراننا، وحصة ادخرناها في المجمدة. وقد شاركت في توزيع اللحم، ثم جلسنا لنتناول الفطور، وقد طبخت لنا أمي الشعرية باللبن وكانت ما أحلاها، ثم زرت أقربائي وأصدقائي، وكلما ألتقي أحدا أقول له تقبل الله طاعاتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. فقرأنا هذا النص المفيد والجديد، فتعالوا نشرح ما تيسر من الشرح. قبل حلول حل يحل، قبل نزول نازل ہونا، قبل حلول العید عید کے آنے سے پہلے، بیومین 2 دن، اخذنا والدی ہمیں والد صاحب لے گئے الی السوق، واشترى لكل واحد فی عائلتی ہمارے خاندان اور گھر کے افراد جو ہیں ہر ایک کے لیے خریدا گیا بدلتاً جدیدہ نئے کپڑے، بدلہ جدیدہ ای لباساً جدیداً، لیلبسہا تاکہ وہ پہن لے اسے فی یوم العید عید کے دن، واشترت امی بعض الاطعمہ میری والدہ نے بعض کھانے کی چیزیں لے لیں، لتجہزا تاکہ وہ تیار کرے، جہزا یجہز تجہیز، اعد یعد تیار کرنا، تاکہ وہ تیار کرے ہمارے لیے ما نأکلہ الذی نأکلہ صباح العید عید کی صبح۔ استيقظت مع ابی فجر العید عید کی صبح فجر کے لیے والد کے ساتھ اٹھا، لنؤدیا تاکہ ہم ادا کریں، ادا یؤدی، لنؤدیا تاکہ ہم ادا کریں صلاة الفجر مع الجماع جماعت کے ساتھ، ثم رجعنا الى البیت، ثم عدنا عاد یعود لوٹنا، ثم رجعنا الى البیت وقد امتلأ قلبی میرا دل بھرا ہوا تھا، بہجتاً و سرورا خوشیوں سے، میرا دل باغ تھا، فاغتسلت تو میں نے نہایا غسل کیا، اغتسل یغتسل انا اغتسلت میں نے غسل کیا، ولبست ثوبی الجدید نئے کپڑے پہن لیے،
وخرجت مع ابی، والد کے ساتھ میں نکلا، و اخوتی، بھائیوں کے ساتھ، الی المصلی، عیدگاہ گراؤنڈ، ونحن نکبر، اور ہم تکبیر کہتے تھے، بصوت جہوری، بلند آواز سے، وریثما، جلسنا قلیلا، تھوڑی دیر ہم بیٹھے تھے، واذا بالامام، کہ امام پہنچ گئے، یبدأ بصلاۃ العید، عید کی نماز پڑھانی شروع کر دی، وکانت قبل الخطبۃ، اور نماز جو تھی وہ خطبے سے پہلے تھی، لیست کالجمعۃ، وہ جمعے کی طرح نہیں تھی کہ پہلے خطبہ ہو بعد میں نماز ہو، بلکہ پہلے نماز بعد میں خطبہ۔ وبعد ان ادینا صلاۃ العید، اور جب ہم نے ادا کی نماز عید، وسمعنا الخطبۃ، خطبے کو سنا، توجہنا الی البیت، گھر کی طرف متوجہ ہوئے، فہنأت والدی، تو میں نے اپنے ماں باپ کو مبارک باد دی، و اخوتی، بھائیوں کو بھی، و اخواتی، بہنوں کو بھی، بالعید المبارک، العید مبارک۔ ثم بدأ، اس کے بعد میرے والدی نے شروع کیا، بذبح التیسی، اور انہوں نے جو ہے نا بکرا ذبح کر دیا، بالمدیتی، چھری سے، مدیہ چھری، بعد ما اضجعها، اس کے بعد کہ جب اس کو لیٹایا گیا، پہلے بکرے کو لیٹایا، اس کے بعد ذبح کر دیا، وکان سمینا اقرن، اور ہمارا بکرا جو تھا سمین، موٹا تھا، اقرن، بڑے بڑے سینگوں والا، فقام الجزار، اس کے بعد قصائی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، بسلخ جلدہ، یعنی اس نے اس کے جلد کو اکھاڑا، بسلخ جلدہ، جلد کو ہٹایا، وتقطیع لحمہ، اور اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ثم قسمنا، اس کے بعد ہم نے تقسیم کیا، لحم الاضحیۃ، قربانی کا گوشت، الی ثلاث حصص، 3 حصوں میں بانٹ دیا، حصۃ، پہلا حصہ، وزعناها، ہم نے تقسیم کیا، علی الفقراء والمحتاجین، وحصۃ اہدیناها، دوسرا حصہ ہم نے ہدیہ میں پیش کیا، الی اقربائنا وجیراننا، پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں میں، وحصۃ ادخرناها، اور ایک حصہ ہم نے اس کو کیا کیا، محفوظ کر دیا، ادخرا، ذخیرہ کرنا، ادخرا یدخرو، ذخیرہ کیا ہم نے، فی المجمدۃ، ای فی الثلاجۃ، الثلاجہ فریزر میں یا فریج میں، فی المجمدہ، وقد شارکت فی توزیع اللحم، میں نے شرکت کی، میں نے گوشت تقسیم کرنے میں شریک ہوا، ثم جلسنا، پھر ہم بیٹھ گئے، لنتناول الفطور، تاکہ ہم ناشتہ تناول کریں، کھائیں، وقد طبخت لنا امی، میرے ماں نے ہمارے لیے تیار کیا تھا، الشعریۃ، سویاں، الشعریہ یعنی بالوں کی طرح ہوتے ہیں نا، سویاں والدہ نے تیار کی تھیں، پکائی تھیں، طبخت، پکانا، طبخا یطبخو، طبخت طالب الشائے، طالب علم نے چائے بنائی، باللبن، الشعریہ سویاں تھی، باللبن، دودھ کے ساتھ، ثم وکانت ما احلاها، کتنا میٹھا اچھا تھا اس میں، یعنی کتنا لذیذ تھا، ما احلاها، ما الذها، کیا ہی لذیذ تھی وہ سویاں، ثم زرت اقربائی، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں گیا، ان کی زیارت کی، واصدقائی، دوستوں کی بھی، وکلما التقی، اور جب بھی میں ملاقات کرتا، احدن، کسی ایک سے، اقول له، میں اسے کہتا تھا، تقبل اللہ طاعاتکم، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول فرما لے، وعید مبارک، عید مبارک ہو، وکل عام، اور ہر سال، کل عام معنی کل سنۃ، اور ہر سال، وانتم بخیر، اور آپ خیر و عافیت سے ہوں، هذا ما ارجو، فنحن قرأنا هذا النص، والحمد لله فهمنا أيضا هذا النص كذلك مفيد جدا، فلو نقرأ هذا النص مرة ثانية وأنتم تقرؤون، كيف أقضي عطلة عيد الأضحى، قبل حلول العيد بيومين أخذنا والدي إلى السوق، واشترى لكل واحد من عائلتي من أسرتي بدلة ثيابا جديدا ليلبسها في يوم العيد، واشترت أمي بعض الأطعمة لتجهز لنا ما نأكله في صباح العيد، استيقظت مع أبي فجر العيد لنؤدي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم رجعنا إلى البيت وقد امتلأ قلبي بهجة وسرورا، فاغتسلت ولبست ثوبي الجديد، وخرجت مع أبي وإخوتي إلى المصلى، ونحن نكبر بصوت جهوري، بصوت رفيع، جهوري معناه رفیع، اونچی آواز سے، اللہ اکبر ہم کہہ رہے تھے، فتقرؤون ان شاء اللہ كل هذا الحوار من اوله الى آخره مرتين 3 مرات،
وبعدما أدينا صلاة العيد وسمعنا الخطبة توجهنا إلى البيت فهنأت والدي وإخوتي وأخواتي بالعيد المبارك. طيب إن شاء الله، جزاكم الله خير، تقرؤون وتستفيدون. السلام عليكم.